جی آپ کیا سمجھتے ہیں ملک صاحب اس بارے میں؟ آپ کی تو گفتگو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں، نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا واقعی کیا جا رہا تھا کہ آصف زرداری گیم کر رہا ہے، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ، تو انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا۔ لیکن میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر تھی نا، وہ جوش جذبے اور جو انہوں نے عوام سے وعدہ لیا ہے، اور بلاول بھٹو کی بھی اچھی تھی، لیکن میں نمبر 1 پہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر کو کہوں گا کہ انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ جی اگر آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا تو آپ نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی جانا ہے، انہوں نے کہا جی بھوکے رہیں گے تو رہنا پڑے گا، انہوں نے کہا جی رہیں گے، ہر صورت جائیں گے اور اس کو بھگائیں گے۔ اور مریم نواز نے کہا جی یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ جی بچے ہیں، بلاول بھٹو اور مریم بچے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے ہی جو ہے نا عمران کو بھگائیں گے۔ اور اب تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اندر اتنی مایوسی آ گئی ہے، اس کے جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں پروفیشنل، وہ جو کرائے کے ترجمان ہیں عمران خان کے، فردوس عاشق اوان، فواد چودھری، شبلی فراز، شباز گل، وہ خود مایوس ہو گئے ہیں، خاص طور پہ جب عمران خان نے بیان دیا ہے کہ جی ہمیں تو 2.5 سال سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، ہمیں ٹریننگ لینی چاہیے تھی۔ تو اب جو ان کو لانے والے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عمران تو مجھے لگتا ہے یہ بھاگ جائے گا بیچ میں چھوڑ کے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی ہیں جو ان کے لانے والے ہیں۔ تو پیر صاحب میں اب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، اور یہ میں کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہے یہ ہو جانے چاہیے یا اس میں بھی استعفیٰ ہونا چاہیے، تھوڑا اس کے بارے میں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ ہے اس کے انتخابات ہونے چاہیے، ہاں جی، اور وقت پہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری یہ رائے ہے آپ کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ملک میں جو سیاسی عمل ہے پہلے ہی بڑا کمزور ہے، تو سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے، اس کو بلکہ تقویت دینی چاہیے جی، لیکن تقویت کوئی ایک پارٹی یا ایک فریق نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایسی حکمت عملی اختیار کریں جی، جس کے ذریعے سیاسی عمل جو ہے وہ نہ رکے، نہ اس میں کمزوری آئے بلکہ اس میں مضبوطی آنی چاہیے۔ صحیح، ان کے آپسی جو جھگڑے ہیں، ان کا جو آپسی سیاست ہے وہ کرتے رہیں، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اگر حکمران ہوش کے ناخن لیں اور عقل سے کام لیں، جذباتیت اور لوگوں کے اندر فرقہ واریت یعنی کہ نفرت جو پھیلائی جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام عمران خان نے بڑی خوبی سے سر انجام دیا ہے کہ ملک کے اندر سیاستدانوں کے آپس میں جو نفرت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جی بالکل، اس کو کم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے نمبر 1 پہ، لیکن نمبر 2 پہ جو سیاسی اتحاد پی ڈی ایم ہے، وہ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں جو ہیں وہ اس اتحاد کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی سیاسی نظام کو بچانے کے لیے کوشش کریں اور اس طرح کی وہ سیاسی ایکٹیویٹی کریں کہ عوام کو منظم بھی کریں، عوام کے اندر شعور بھی پیدا کریں، حکومت پر دباؤ بھی بڑھائیں، لیکن سیاسی عمل جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اب دوستو یہ سینٹ کے حوالے سے جو آپ نے پیر صاحب کی گفتگو سنی ہے، میں بھی اس چیز سے ایگری کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو سینٹ کا ادارہ ہے وہ ایک پرماننٹ ادارہ ہے، اس کو مستقل رہنا چاہیے، اس کے استعفوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری، جیسے پیر صاحب نے کہا ہے کہ ان ٹائم الیکشن ہوں سینٹ کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میرے خیال ہے۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں، کیونکہ ایک مستقل ادارے کو آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو ایسے آدھے ریٹائرمنٹ ان کی آ جاتی ہے 50% کی 3 سال کے بعد، پھر اس طرح، تو وہ پرماننٹ ادارہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ایون مارشل لا بھی لگ جائے نا تو سینٹ کے ادارے کو ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چاروں صوبوں کی ایک قسم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اسمبلیوں سے استعفے جو ایم پی اے کے ایم این اے کے ہیں وہ بنتے ہیں، لیکن سینٹ کے الیکشن کے بھی ہم حق میں ہیں، اور وہاں سے جو موجودہ سینیٹر ہیں ان کو بھی استعفیٰ
نہیں دینا چاہیے، میں اس کے اوپر ہوں۔ تو مزید باتیں کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے۔ تو یہ سر بتائیں کہ آپ کو یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی بلاول مریم سے ناراض ہے، مریم بلاول سے ناراض ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ استعفوں کے مسئلے پہ یہ پھر تو آپ کی پیر صاحب یہ ہے کہ الیکشن جو سینٹ کا الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد استعفے دیے جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی کیا حکمت عملی ہے، ہاں ابھی تک اس کا واضح اظہار نہیں ہو رہا جی، کیونکہ کل کا جو جلسہ تھا اس میں مریم نواز، بلاول، آصف علی زرداری کسی نے استعفوں کی بات نہیں کی، ہاں سب نے لانگ مارچ کی بات کی۔ جی، غفور حیدری کی تقریر بھی سن لیں، وہ بھی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں گے، لوگوں نے کہا جی آئیں گے، باقیوں نے بھی یہی کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفوں کے بارے میں ابھی پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر کوئی فیصلہ انہوں نے آپس میں کیا بھی ہوا ہے تو ابھی وہ پبلک میں اس کو لے کے نہیں آ رہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک یہ حکومت مستعفی ہو جائے، نہیں ہوں گے تو 1 فروری کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی 1 جنوری کو اچھا انہوں نے جاتی عمرہ میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا ہے۔ ابھی اس کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی تو کوئی فیصلے کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ خاموش بیٹھے ہیں۔ میرا اس میں تھوڑا سا موقف یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے پہلے تو یہ طے کیا تھا کہ جی ہم استعفے دیں گے، اور 31 دسمبر یہ جو کل 31 دسمبر آ رہی ہے پرسوں، اس تک انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں کے پاس استعفے اکٹھے بھی کر لیے تھے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کنسنسس یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہم استعفے دیں، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سینٹ کے بعد الیکشن دیں تو کم از کم سینٹ میں جتنی ان کو سیٹیں ملنی ہیں، اب 17 سیٹیں نون لیگ کی سینٹ میں اس دفعہ وہ ریزائن ہو رہے ہیں، ان کے ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5-6 ان کو ملنی ہے تو وہ کیوں ضائع کریں؟ اسی طرح پیپلز پارٹی کی 6-7 بننی ہے، ان کو بھی نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ سینٹ میں بھی میرا بھی بطور قانونی ٹی وی کے اور سیاسی ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ مشورہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کے بعد صوبائی اسمبلیوں سے اور مرکز سے استعفے دینا چاہیے، یہ میرا بھی ویو ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین آپ نے ہم دونوں کی گفتگو سنی ہے، تو امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ پیر صاحب کوئی اور چیز اس میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ادھر رش بڑا ہے، ہاں جی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ کنٹین میں ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں دوستو یہ ہم کنٹین میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی یہ وائس میں آواز میں کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں ہماری باتیں سن کے۔ اچھا جی، تھینک یو، خدا حافظ۔